نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مر رسول سبیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے دو الفاظ قرآن کریم کے بڑی شان والے جن میں اندر ان کے بہت بڑی سمندر کی طرح حقیقت چھپی ہے کہ میں ساتھ دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبیل چلنے میں، سبیل کہتے ہیں مسافر کو، ان کے سفر میں، کہ میں ان پہ چلتا، میری نجات کا ایک ذریعہ بن جاتا۔ میں یہ جو فرقہ واریت کی جو لعنت آج تک جو ہمارا پیچھا چھوڑ نہیں رہی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رحل کے بعد 30 سال جو ہے نا 30 سال جو ہے یہ خلافت کا دور رہے گا، یہ 4 خلیفہ جو ہیں ان کا دور رہے گا 30 سال۔ جو سچی اگر فرض کیا کوئی اس میں فرقہ واریت کی بات آتی ہے کوئی بات، مگر جو بات ہوگی وہ سچی ہوگی۔ ان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ نبی کے راستے پہ چلنے والے تھے کون، میں اس بات کا ذرا تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ نبی کے راستے پہ چلنے والے تھے کون، کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ 30 سال میرے بعد خلفائے راشدین کا نظام رہے گا، اس کے بعد مخلوط آ جائے گی، مخلوطی نظام آ جائے گا۔ میرے آقا حضور اس سے پتہ چلا، اس وقت کا مولوی خدا ان سے معافی دے، اس وقت کا مولوی تو کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہ ہوتا، تو پتہ نہیں تو یہ تیرے باپ نے بتایا۔ پھر حضرت سلمہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کو ایک مٹی دی ایک شیشی میں ڈال کر، کہا جب یہ سرخ ہوگی یہ خون بن جائے گی، سمجھیں کہ میرا آج امام حسین اس دنیا سے رحلت فرما کے شہید ہو گیا۔ یار اگر نبی سے محبت کے دعوے داروں، یا اگر نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، تو پھر یہ ہم ایسی منافقت کو ہم نہیں جانتے، یہ ہے چیز کیا ہے۔ اس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ حق 4 یار جو ہیں جن کو کہا گیا ہے، ان کے دور خلافت میں تھوڑی روشنی ڈالتا چلوں۔ موضوع بہت لمبا ہے، کئی ماہ لگ سکتے ہیں، مگر مختصر سا یہ پتہ چل جائے کہ اصل اس میں کیا حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے جو خلیفہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہاشمی خاندان سے تعلق تھا۔ بنو ہاشم بنو امیہ، یہ 2 خاندان ایک قدیم سے دونوں ہاشمی تھے، سارے کے سارے چلے آ رہے تھے۔ 2 سال 6 ماہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت رہی، خلیفہ رہے۔ اس کے بعد آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ پھر دوسرا دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا دور آیا، یہ مکمل ہاشمی تھے۔ ان کی سلطنت 10 سال رہی،
کہ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کا جو دور ہے یہ 30 سال رہے گا. تو یہ کیسے یہ بنتا کیسے ہے؟ 2.5 سال وہ رکھ لیں، 10 سال وہ رکھ لیں، 12.5 سال ہوئے. پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلطنت ہے یہ 12 سال رہی. 12 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلطنت رہی ہے یہ 5 سال رہی. تو یہ کتنے بن گئے؟ 29.5 سال. پھر 6 ماہ جو ہے 30 سال پورے ہونے میں 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سلطنت آئی. یہ 30 سال پورے ہو گئے. اس کے بعد یہ معاملہ ایسے ہوا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا فرزند، میرا لخت جگر، یہ 2 گروہ جو بنیں گے ان کو ایک کرنے میں ان کو یہ سعادت نصیب ہوگی. جب یہ دیکھا کہ 30 سال پورے ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اگر میں سلطنت پہ یہ قائم دائم رہتا ہوں تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. وہ کتنا علاقہ تھا؟ فلسطین، اردن، ایران، مصر، اتنے میں وہ پھیلا ہوا تھا. کیونکہ ان کی سلطنت کہاں سے چلی آئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے. تو کہاں دور پہنچا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پہنچا. بات تھوڑی سی مشکل ہے یہ بیان کرنی، اس لیے کہ سچائی تھوڑی کڑوی بھی ہوتی ہے، خطرناک بھی ہوتی ہے، مگر جو حقیقت ہے اسے چھپایا تو نہیں جا سکتا. کسی کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کے متعلق ہم کچھ کہہ نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ اصحابی رسول ہیں. ہماری وہ شان نہیں ہے، ہماری وہ زبان نہیں ہے، ہماری وہ اتھارٹی نہیں ہے، ہماری وہ قوت نہیں ہے جو ہم کسی کے متعلق کو بیان کر سکیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہیں پہ یہ گورنر رہے. جب یہ اس ملک اسی میں جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، میں اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے کون تھے، کنہوں نے یہ تمنا ظاہر کی، وہ کون لوگ تھے؟ ہم ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. کیا اہل بیت سے ہم مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں؟ قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہماری بغض ہو مگر اللہ کے رسول کے ہم بڑے لاڈلے ہیں. یہ امکان نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر ان کو ایسے ہوا، کچھ لوگ مصری تھے، کچھ اردن کے، کچھ شام کے، زیادہ تر حصہ شام ہی کا تھا جہاں میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے. جہاں وہاں سیاہ پوش آئے، داماد رسول، بیٹی رسول، یکے بعد دیگرے ذو النورین تھے. ان کے گھر کو پامال کیا ہوا، ان کی عزت آبرو کو پامال کیا، اندر گھسے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. شہادت کے بعد 10 خنجر کے داغے گئے ان کے سینے پہ. بھائی اب ان کے ساتھ کیا ویر رہا؟ معاملہ یہی چلا آ رہا تھا کہ یہ بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین جو تھے یہ اس وقت کی سابقہ مخالفت چلی آئی. یہ بھی امیہ سے تھے، بنو امیہ سے تھے. کون؟
حضرت عثمان غنی ذوالنورین۔ جب حضرت عثمان غنی ذوالنورین اسلام قبول کیا تو یہ سارے بنو امیہ والے سارے کے سارے مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ کس کی؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ تھوڑا سا یہ شناخت ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ دادے کا دین تھا کیا، یہ کون لوگ تھے، کون چلنے والے تھے۔ یہ وہی مخالفت چلی آ رہی جو اس وقت اس کا نام کیا ہے، ابشم، یعنی یہ بنو ہاشم کا بھتیجا۔ وہ ابشم جو تھا اس کو اپنے چچا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کہ جو عزت آبرو خانہ کعبے میں ان کو حاصل ہے مجھے نہیں ہے، تو ہم بھی تو سردار ہیں، تو ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے چچا کی مخالفت کرنے میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ اس وقت کے جو کابرین تھے، جیسے پریا کے ممبر کہتے ہیں، کابرین تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ابشم جو تھا اسے 10 سال کے لیے مکہ سے نکال دیا گیا۔ مکہ سے نکالا، وہ مخالفت جو ہے وہ چلتی رہی۔ وہ کتنی پشت پہ، حضور کے دادا پردادا، یہ 13ویں پشت پہ، 13ویں پشت پہ یہ جو بیج بویا گیا تھا، جو بنی امیہ ایک ہی خاندان میں، بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک ہی خاندان میں دو، یہ بنو امیہ جو کیا وہ ابشم کے کیا ہاشم کا بھتیجا، ان نے جو ان کے آگے جو اولاد ہوئی ان کو بنی امیہ کہتے ہیں، تھے وہ بھی قریشی مگر وہ بنی امیہ میں چلے گئے۔ بنو امیہ میں جب گئے وہ، یہ تاریخی واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں شناخت ہونا چاہیے کہ عقبہ کون تھا، یہ ہوا کیسے ہے، یہ آج یہ بیماری جو ہمیں پڑی ہے، یہ کرونا آپ جو پڑھا، یہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کا معاملہ کیا تھا۔ ایسے تھا کہ ان کی اولاد جو ابشم کی اولاد جو بنو امیہ، اس میں وہ جو بات ہوئی تھی نا 10 سال نکالنے کی، وہ زہر اندر رہا دونوں خاندانوں میں، بنو ہاشم میں، بنو امیہ نے، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ جو یزید تھا، یہ ان کا بیٹا، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سلطنت گورنر بنے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یہ سلطنت رہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ودڈرا ہو گئے ان کے حق میں کہ یہ جنگ و جدل جیسے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بے حرمتی ہوئی، ایسے مدینے کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس فکر کی وجہ سے کہ میرے آقا حضور کے شہر کی انسلٹ نہ کہیں ہو، تو نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، تو ان میں آپ نے درخلافہ کوفے میں لے گئے، آپ نے درخلافہ کوفے میں لے گئے۔ تو کوفے میں لے گئے تو کوفے والوں نے جب ایسے ہوا، یہ یزید جب حضرت امیر معاویہ نے جب یزید کو اپنی سلطنت کا انچارج بنایا، سب سے یزید کا پہلا جو آرڈر ہے وہ یہ، حضرت امام حسن اور 3 آدمی اور فوراً ان کو گرفتار کریں اور میری دربار میں پیش کریں۔ سب سے پہلا وہ کہاں تھے اس وقت؟ مدینے میں، کیونکہ جب یہ دیکھا کہ یہ حال ہے تو حضرت امام حسن حسین دونوں واپس مدینے نانا جی کے شہر میں آ گئے، تو جائیں مدینے سے ان کو گرفتار کریں اور پکڑ لائیں۔ جب یہ ان کو خبر پہلے پتہ تھی، آپ مکہ شریف میں پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ آقا حضور آپ نہ جائیں، کوفے والوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے،
انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ایسے کریں گے، کہ اس کی ہاتھ میں پھر یہ ایک بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو دور آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھ میں بیعت نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے نا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس میں یہ 4 ٹولے جو بنے، ایک ٹولہ ایسے تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غلط سمجھتا تھا اور امیر معاویہ کو بہتر۔ کچھ یہ تھے جن کو ہم اس وقت عام داعش کے نام کے پکارتے ہیں، یہ دونوں کو غلط کہتے تھے کہ یہ امیر معاویہ بھی غلطی پہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی غلطی پہ، حالانکہ دونوں کو یہ کوئی اثر نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں کی کلیش جو چلتا آ رہا ہے، آج جو ہمیں یہ بھگتنا پڑا، یہ اسی کا ایک وہی زہر آج ہماری نسلوں تک اب جاری ہے۔ ہمیں ایک ہی اس میں متحد رہنے کے لیے، جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہ 2 کنبے کے اختلاف کو ختم کرنے کی وجہ سے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ودرا ہو گئے تاکہ جنگ و جدل سے باز رہے، اپنی جو میرے آقا حضور کی امت میں نا اتفاقی نہ پیدا ہو، جدل نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں جنگ، عربی میں جدل کہتے ہیں، جدل نہ ہو۔ تو یہ تھا، آج ہمیں بھی اہل بیت کی اس دلیرانہ، منصفانہ، ایماندارانہ، اس عظیم قربانیوں کی شہادت کا صدقہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر اسلام کی پاور کو زندہ رکھیں، ورنہ دوسرے ادیان اس اسلام پہ یہ غلام بنائیں گے تو ہمارے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی وہ قوت نہیں رہے گی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ایسا ہو رہا ہے اس وقت۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی کافروں کی اگر غلامی کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد ختم ہو گیا۔ آج یہ وقت آ پہنچا کہ ہمیں اتحاد پہ تمام معاملات میں کمپرومائز کریں، متحد ہو کر یہ جو پیچھے گزرا وقت اسے بھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے راستے پہ چلیں، جس کو اہل سنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نبی کے طریق، سنت کہتے ہیں نبی کا طریق، نبی کے کسی قول فعل کو سنت کہتے ہیں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ میں نے نہیں لکھا، یہ قرآن کریم میں پاٹ کر سنا رہا ہوں، اور نہ کسی مولوی کو یہ پتہ ہے۔ اگر جا کر آپ اپنے علماء اکرام سے پوچھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فلاں کی کتنی حکومت ہوئی ہے، فلاں کی کتنی حکومت ہوئی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی، ایک بھی نہیں بتا سکے گا۔ یہ بھی نہیں بتا سکے گا یہ آگ جو پھیلی ہے یہ کون سے پھیلی تھی، اس کا نام کیا تھا۔ جیسے اہل تشیع کا الگ نام رکھنا ہے، ایک قسیم نام کا ایک آدمی تھا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت میں تقسیم کیا، فتنہ پیدا کیا۔ تو ہمیں بھی آج یہ سوچنا چاہیے کہ ان باتوں کو چھوڑ کر جس بات سے کوئی فتنہ پیدا ہو، یہ اللہ کے رسول نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو گورنری سے نہیں اٹھایا تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھا سکے تو ہم تو کسی بات کے نہیں، ہمیں برا بھلا کہنا ہمارے نزدیک یہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، ہمارے اسلام کو اور نقصان ہوگا۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے میرے دوستوں کہ ہم سارے اختلافات سنی وابی شیعہ دیوبندی اہل حدیث چھوڑ کر صرف پیروی رسول میں
صرف دین میں ان دین عند اللہ الاسلام میں داخل ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے نزدیک خطرے کی گھنٹی بجے گی، ہم اپنی طاقت کو کھو بیٹھیں گے۔ باقی دین کی جمع ادیان ہے، باقی ادیان کے جو لوگ ہیں وہ ہم پہ غلبہ حاصل کریں گے۔ ایک فرقہ واریت کی لعنت سے نجات حاصل کریں۔ ایک مسلمان، ایک جو بے ضرر، جس پہ کوئی الزام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پیروی رسول۔ اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، پیروی رسول میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول کی وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ویسے اگر کوئی کہہ رہا جی میں اہل سنت بریلوی میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، یہ بھی نہ کریں کہ جس سے کوئی فتنہ پیدا ہو۔ ہم سیدھے سادے مسلمان بن جائیں۔ مسلمان کے لفظی معنی کیا ہے؟ امن و سلامتی والا۔ امن سلامتی تو ہمارا لوگوں کا اگر حق مار لیں، کسی فرقے کے میں یہ تو جائز نہیں ہے، کسی کے زمینوں پہ قبضہ کر لیں، بھائیوں پہ یہ ایسے کر لیں۔ ایک چھوٹا یا غریب بھائی یا باقی انگلینڈ میں تو جو پاکستان میں غربت کا جھگڑا ہوا، بیماریوں اور نااتفاقیوں اور نفرت سے پہلے جنگ لڑنے سے ہار چکا ہے، اسی کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ یار یہ نہ کہ یہ کون سے مسئلے کی بات ہے؟ اگر سنی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث، کس کو جائز ہے یہ؟ باہر سے جب آتے ہیں ہمارے بھائی جو گھر پاکستان میں غربت کے ستائے ہوئے لوگ، ان کو یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بھائی باہر سے آئیں گے تو ہماری کوئی داد رسی ہوگی، ہمیں کچھ دیں گے، کچھ مدد کریں گے۔ ان کی جو اگر بھائی کے ساتھ نہیں کیا، اس کی بیوی کو ستانا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی بولے گی نا آگے سے، ناجائز ستائیں بولے گی تو کہیں گے یہ بیوی، اس کی تو طلاق دے نا، پھر میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس کا گھر اجاڑنا، اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، اس کا گھر اجاڑنا، جب اس کا گھر اجڑ جائے گا تو ان کے ہاتھوں میں دیکھتا رہ جائے گا، اس کے بچے بکھر جائیں گے، ان کے بچوں کی گنجائش کوئی نہیں رہے گی۔ وہ ان کی ماں چھن گئی، وہ بچے ساری زندگی روتے رہیں گے کیا کہ ہم انگلینڈی ہیں، ہم پیسے والے ہیں، تو جو پیسے والے لوگ ہیں وہ غریب آدمی کو یہ کر رہے ہیں۔ باخدا ایمان کی میں پوری قوت سے کہتا ہوں، عبادات اپنی جگہ اس کی بڑی شان ہے، مگر میں سب سے افضل جو بات سمجھاؤں کہ کسی غریب مسکین عاجز کسی کو اپنے سینے سے لگائیں تو قرب الہی حاصل کر لیں۔ اس میں کسی فرقے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو میں نے یہ بیان کیا، کسی سے پوچھ لیں، 2.5 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 سال حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہوا، 5 سال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 30 سال پورے ہو گئے۔ ایک میری آقا حضور کی پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ جب میری جو انگشتری دی تھی میں نے چھاپ، وہ کس کے بعد تھی؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آگے مخلوط حکومت آئے گی، جب آنا شروع ہو گیا، ایک انگشتری غائب ہو جائے گی، پہلے سب سے پہلا سال۔ تو یہ ایک کنویں میں سنا ہے کہ عراق میں کہیں موجود ہے، عراق میں نہیں ہے، ترکی میں کہیں موجود ہے، اس کنویں کا سارا ملبہ اٹھا کر میں نیچے بنیادوں سے وہ ترکی والے لے گئے تھے۔ سب سے پہلے یہ ہوئی، اس کے بعد مائی صاحبہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک شیشی دی گئی تھی مٹی کی، اس میں مٹی تھی، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو میرا حسین، امام حسین دنیا سے رحلت فرمائے شہید ہو جائے گا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرے آقا حضور کو کہ آپ گرد و غبار ہے اور آپ پریشان حال ہیں، پوچھا میرے آقا حضور
آپ کیا ہوا؟ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا میں مقام کربلا سے آیا ہوں، میرا امام حسین آج دنیا سے رحلت فرما گیا۔ میں بھاگ کر گئی، اس شیشے کو اٹھایا تو وہ خون تھا۔ یہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، پتہ نہیں اور کسی کا، مجھے نہیں پتا، میں قاصر ہوں، میرا جگر ٹوٹنے لگتا ہے۔ میرے آقا حضور کی اولاد، وہ جو میرے آقا حضور کی گود میں کھیلنے والے، انہیں کہہ دو تھی تو درگاہ ہو گئی۔ میرے دوستو، ایک ہی بات یاد رکھنا، اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو حضور کی محبت کا دعوے دار ہونا ہی بڑی جھوٹ و فراڈ کی بات ہے، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ مگر یہ بات ضرور ہے، کوئی دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے عاشق ہیں، مگر کام ان کے خلاف کر رہے ہیں، کام جتنا بھی ہے ان کے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین نے تو تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر لی، وہ سردار جنت، انہوں نے جو قول و فعل ہے ان کے پیچھے تو ہم چلتے ہی نہیں ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یزید کیا کرتا تھا، محبت کا اظہار امام حسین سے کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہے، اس لیے کہ ہم ساری باتوں کو چھوڑیں، صرف پیروی رسول میں داخل ہو جائے۔ میرا جو دو الفاظ ہیں، میں ان کی تشریح اگر کرتا چلوں تو یہ کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل 1/100 میں سے ایک ٹیڑھی پیسہ میں نے بیان نہیں کیا، یہ سارے کا سارا اگر اس میں وضاحت کر دوں کئی ماہ لگ جائیں، یہ اس کو بیان کرنا اتنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں جی، تو میرے دوستوں، ایک بات یہ ہے کہ عبادت کریں، بے شمار کریں، مگر غریب کی آہ سے ڈریں، غریب سے، مظلوم سے بچ کر رہنا، ان کے ساتھ شرارت نہ کرنا۔ ایک وقت آئے گا، ان قریب آنے والا ہے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا، کامیاب وہی لوگ ہیں جو غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے ہیں، ناکام ترین وہ لوگ ہیں جو ہم بڑے سے بڑے، فلاں چودھری صاحب، فلاں راجہ صاحب، فلاں ہم MLA صاحب، ہم NA صاحب، فلاں سے دوستی کیا دے گی کام آپ کو؟ میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم میں جو مجھے جہاں سے ملا میں وہ بیان کر رہا ہوں، اپنے راستے کا جو قدموں کے نشان ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، کہ جب بھی کوئی بے آسرا، غربت، بیماری کا جکڑا ہوا، کپڑوں کی بدبو، پیشاب جیسی، پسینے کی وجہ سے، گرد و غبار میں ایسے کہ کیچڑ میں کہ دبے بھی ان کے کپڑوں میں لگے، پوچھا یار کرتے کیا ہوئے؟ بھائی مزدوری کرتا ہوں۔ کیا دیہاڑ ملتی ہے آپ کو؟ 900 روپیہ۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5 یا 600، 5-6 بچے ہیں۔ کیا اتنے میں وہ کیا اس 5-6 بچے اس کے شام کو کھانا کھا لیں گے؟ مجھے یہی تو سب سے زیادہ، میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں، مگر مجھے افسوس ہی یہ کہنا پڑتا ہے کہ یار یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ 900 روپے کا ملازم بیچارہ، دن کو دیہڑی دکھانے والا، اینٹوں گارے کا کام کرنے والا، 5-6 بچے شام کو یہ بلائیں گے کہ ابا ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ یہ کیا دکھائے گا منہ؟ کیا کرے گا؟ اگر وہ دیتا ہے آپ نے، آج میں خوشی سے دے رہا ہوں، بھائی خوشی تو ہوئی، کس بات کی بھائی خوشی کہ تمہارے بچے شام کو بھوکے رہے؟
یہ خوشی ہے۔ تو پیروں کو اپنا معیار خود نہیں کرانا چاہیے، اپنے معیار میں برقرار رہیں، غریب کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک وقت آئے گا یہ غریب کی جو ایک غریب کو ایک کھانا کھلائیں، ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم غریب کے ساتھ تو ہاتھ لگانا، نہ تو پیر مولوی صاحب نے، جو ہمارے مولوی صاحب جب ختم شریف لکھ دیتے ہیں نا، آگے شریف جو لکھ دیا نا، لال ہو گیا، چاہے وہ سود کھا رہا ہے، چاہے راشی ہے، یا بجلی چور ہے، کچھ بھی ہے، یا ٹیکس نہیں دے رہا، تو سارا کا سارا جب مولوی صاحب یہاں بیٹھے، مولوی صاحب کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ میرے سامنے تو روسٹ بھی ہے، پونما بھی ہے، کھیر بھی ہے، دودھ بھی ہے، تو یہ ساری نعمتیں ہیں، تو پیچھے جو بیچارے خالی پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لین وار، خالی پلیٹیں ان کے پاس۔ تو ایک آئے گا کمنڈری والا، ایک ایک ان کو نان دیتے جائے گا، ایک وہ کڑی، سالن کی کڑی وہ ڈالتا جائے گا، وہ کھاتے جائیں، تو یہ لیتے جائیں۔ یہ خیرات ہو رہی ہے، اس کو خیرات کہتے ہیں۔ جتنے ایم این اے یا بڑے لوگ ہیں یا عالم دین ہیں، نمبردار ہیں ہمارے دین کے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم روٹی کھا رہے ہیں، وہ بیچارے غریب پیچھے کڑی سے کھانا کھا رہے ہیں، علیحدہ کوئی ہے۔ اسی لیے میں یہ عرض کرتا چلوں، اپنے اپنے قبلے درست رکھیں، سنی وابی کے چکروں میں نہ پڑیں، پہلے کام جو ہے یہ دیکھ لیں، اللہ کی مخلوق سے بھلائی کریں اور آقا حضور کی امت سے سینے سے لگائے رکھیں، فرقہ واریت کی لعنت سے نجات پائیں، ایک ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چلے جائیں۔ آپ کا ایک ایک جوان ہزاروں پہ باری آئے گا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، یہ آزادی کی نعمت بھی ہماری خطرے میں جائے گی۔ ہم اس قدر متحد ہو جائیں، بچے سے لے کر بوڑھے تک۔ میں نے بھی فوجی ٹریننگ حاصل کی ہے، تو زندہ تو آپ بھی ہوں، 82 سال 2 ماہ تو کچھ دنوں گزرے ہیں میری زندگی کے، ابھی زندہ ہوں، اور میں نے موت کے پیچھے بھاگا ہوں، پوری طاقت سے بھاگا ہوں۔ یا اللہ میرے نصیب میں بھی کر دے، مگر بد نصیب میں یہ کہ میں بد نصیب تھا، مجھے وہ جو شہادت کی موت مجھے نصیب نہ ہوئی۔ التجا رہی ہے، بھاگا بھی پیچھے ہوں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ شہادت دی نہیں ہے۔ پتہ نہیں، جیسے کہ لنگڑا لولا کوئی جانور قربانی نہیں لگتا، پتہ نہیں میرے اندر کیا کیا خامیاں تھیں جو اللہ نے مجھے قبول نہیں کیا، ورنہ میرے دل میں اندر تڑپ ضرور تھی۔ میرے دوستو، ہم ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ ہم فوجی لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے ہم کسی سے جنگ لڑیں۔ ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک فوجی تربیت حاصل کریں اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے میدان میں کود جائیں۔ جیسے 1965 میں لاہور اور سیالکوٹ میں ہماری نرسوں نے ہماری فوجیوں کی پشت پناہی کی، تو کہا پیچھے ہمارے اپنے فوجی مشن میں آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گی، ہم آپ کی لاشیں اٹھائیں گی، مرہم پٹی بھی کریں گی۔ تو پاکستان کے وہ غیرت مند غیور محدود تھے، وہ لامحدود تھے، بھارت والے پاک سرزمین میں قدم رکھنے نہیں دیا، جانیں دے دی، مگر پاک سرزمین کی بے حرمتی نہیں کرنے دی۔ ہمیں اس جذبے کو دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پاکستان بنتے ہوئے، مجھے پتا کہ غلامی کیا ہے، اس سے موت کئی درجے بہتر ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔